ناظرین آج بات کریں گے پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر۔ ناظرین ایک ایسا شخص جس کو بڑے عرصے کی جد و جہد کے بعد اقتدار ملتا ہے تو وہ عوام کے سامنے آتا ہے اور بڑی بڑی تقریریں کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میں آپ کی جو نوجوان جنریشن ہے اس کی ایسی تربیت کر رہا ہوں کہ دنیا یاد رکھے گی کہ کسی قوم کی تربیت ہوئی ہے۔ اور پھر جب مخاطب کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ڈیزل مسٹر فضلو تمہیں مولانا کہنا گناہ ہے، چورو ڈکیٹو۔ ناظرین ان الفاظ سے ان صاحب کی تقریر کا آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، یہ میرے سے این آر او مانگنے آتے ہیں، یہ بار بار آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں این آر او دے دو، میں ان کو این آر او نہیں دوں گا، میں ان کے ساتھ وہ کروں گا جو وہ ساری زندگی ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ کسی سے ہم نے این آر او مانگا تھا تو اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو ناظرین بہرحال کہانی تو بہت لمبی ہے لیکن یہ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور بات کرتے ہیں۔ وہ شخصیت ہیں جن کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا، پاکستان کے سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب نے قوم کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے وہ آپ نے ان کے پچھلے 3.5 سالہ دور میں تو دیکھ لیے ہوں گے۔ اب جس شخصیت کو وہ ڈیزل مسٹر ڈیزل اور انہیں مولانا کہنا گناہ ہے کہا کرتے تھے، وہ ہیں جناب جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان وہ شخصیت ہیں جن کا پاکستانی سیاست میں بہت لمبے عرصے سے تعلق ہے، اور پچھلے دنوں کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد ان سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو اس کے بعد جس کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین مولانا کہنا ہی گناہ سمجھتے تھے، وہ وفد کی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، اس میں انہی مولانا صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مولانا صاحب امامت کروا رہے ہیں اور وہ وفد ان کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس کے بعد مختلف خبریں آتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ وفد ان سے این آر او لینے گیا تھا، سیاسی جوڑ توڑ کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے ایک تقریر میں کہا کہ جو پچھلے دنوں میرے پاس ایک وفد آیا تھا تحریک انصاف کا، وہ این آر او مانگنے آیا تھا اور میں ان کو این آر او کبھی نہیں دینے والا، این آر او ہمارے پاس ہے، ہمارا دل چاہے جس کو دیں جس کو نہ دیں، یہ کون ہوتے ہیں این آر او مانگنے والے؟ تو ناظرین اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، روزنامہ مشرق کے گروپ ایڈیٹر ہیں اشرف سہیل صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر اس ملاقات کے پیچھے اندرونی کہانی کیا ہے اور اصل حقائق کیا ہیں۔ سر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے ہم تو ان کے ایک قریبی رشتہ دار جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے، لیکن بعد میں کہانی یہ نکلتی ہے کہ وہ تو این آر او کے لیے گئے تھے، کیا یہ درست ہے؟ سر یہ آپ اپنا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے صحافیوں کو دیکھ لیں سر۔ اس کے بعد اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افسوس کے لیے گئے ہیں اور واقعی ڈیتھ ہوئی بھی ہے، ان کی خوش دامن کی غالباً ڈیتھ ہوئی ہے، سر اس کے تو اس پر اگر افسوس کرنے کے لیے چلے گئے ہیں تو آپ اس کو این آر او کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ سر اس کے جی بالکل، اس کے بعد مولانا صاحب کی تقریر آتی ہے، وہ اس میں مولانا صاحب سے پہلے عمران خان بھی کہتے رہے کہ میرے پاس این آر او لینے کے لیے آ رہے تھے، تو اس وقت کسی سیاستدان نے کہا تھا کہ ہم این آر او لے رہے ہیں عمران خان سے؟ تو سر میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے یا صرف یہ بڑی بنائی کا ہے؟ یار ایسے ہی آپ لمبی چوڑی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ایک وقت تھا کہ خان صاحب کو وہ ایسا گھمنڈ تھا اپنی ذات پر، اپنی شخصیت پر، وہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ اس کا نہ منہ تھا نہ سر تھا نہ پیر تھے، تو وہ جو 9 مئی کے بعد جو حالات ہوئے اب سب کو پتہ ہے، وہ جو آج کل بڑا ایک جملہ چلا ہوا ہے کہ وہ پروگرام تو بڑھ گیا تحریک انصاف کا، مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اب وہ ذرا کیا وہ بری طرح سے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کی زد میں ہے، تو اب انہیں مولانا فضل الرحمان بھی یاد آ گئے۔
اب انہیں کل کو زرداری صاحب بھی یاد آ جائیں گے، پھر اس کے بعد حسن نواز شریف بھی یاد آ جائیں گے۔ بالکل تو سر، یہ ایک عجیب سا نان پولیٹیکل، میں کہتا ہوں یہ کوئی پولیٹیکل ایٹیچیوڈ نہیں ہے، کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں۔ ایک شعر ہے کسی کا کہ حد سے زیادہ جور و ستم خوشنما نہیں، ایسا سلوک کر جو تدارک پذیر ہو۔ کسی بھی بندے کو حد سے بڑھ کر جو ہے نا وہ کسی بھی معاملے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی بری ہے۔ خان صاحب نے، ان کی پارٹی نے مخالفت کی جو حدیں تھیں نا ان کو کراس کیا، جو ابھی آپ نے الفاظ دہرائے ہیں۔ کسی بھی شخص کو آپ فضلو کہہ رہے ہیں، آپ اپنا آپ کیا ایکسپریشن دے رہے ہیں، کسی بھی شخص کو آپ ڈیزل کہہ رہے ہیں، بھائی آپ کا کیا رویہ ہے؟ اور آج آپ ان کے پیچھے، آپ کا جو وفد ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ خان صاحب کی کانسنٹ کے ساتھ آئے ہیں؟ تو ان کا ظاہر ہے ہم پارٹی کی طرف سے آئے ہیں تو پارٹی لیڈرشپ کی کانسنٹ اور ان کی رائے کے ساتھ آئے ہیں، اور دونوں شخص جو ان سے بڑے معقول ہیں۔ اسد کیسر جو ایکس اسپیکر ہیں، اور دوسرے جو ہیں علی محمد صاحب، جی بڑے ونڈرفل لوگ ہیں، بڑے میچور لوگ ہیں۔ وہ اگر آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی خان صاحب کی پوری کانسنٹ اور حمایت کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ ایک سبق آموز بات کہ بات کرنے سے پہلے نا، منہ کھولنے سے پہلے بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں جس کے اوپر یہ سارا کچھ میں کہہ رہا ہوں کل کو مجھے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر میں پڑے گی تو پھر میں کس منہ سے جاؤں گا۔ سر باقی باتیں جو آپ کر رہے ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں، آپ نے سر عمران خان صاحب انہی کو جو کہتے تھے کہ پہلے کہ ان کو مولانا کہنا گناہ ہے، تو اب جب ان کی قیادت وہاں پہ جا کے جس کو پہلے کہتے تھے مولانا کہنا گناہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ، کیا اب ان کے ایک دیکھیں خان صاحب وہ لیڈر ہیں جن کی تقریر کو بہت سارے لوگ 80% آپ کی جو آبادی ہے وہ یقین کرتے ہیں، لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں ان کی تقریر سن کر۔ جب وہ فضلو کہتے تھے تو لوگ بڑے خوش ہوتے تھے۔ یہ تربیت، ابھی آپ نے تربیت کا بھی ذکر کیا، تو یہ تربیت ہو رہی تھی جی، لیکن اب جب وہ پہلے ان کو مولانا کہنا گناہ سمجھتے تھے، اب ان کے پیچھے نماز کیا تاثر جاتا ہے؟ وہ تو خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ان کو تو مولانا تو وہ نہیں پڑھیں گے ان کے پیچھے نماز، وہ خود ہی نماز پڑھتے ہیں۔ ویسے ان کی اپنی ایک نماز ہے، اپنا طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا۔ وہ شاید اللہ کو بھی کیسے مخاطب کرتے ہیں، ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یاری دوستی میں حد سے آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ بات آپ چھوڑ دیں اس چیز کو۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے، اس چیز سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج جب ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، اور سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت پہ شہباز شریف کیا کہتے تھے زرداری کے بارے میں ان کو گھسیٹوں گا، تو پھر کس نے گھسیٹا؟ تو پھر ان کی بات ٹھیک ثابت ہوئی، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ انہوں نے انتقام لیا اس سے، ان کو شرمندہ کیا کہ ہم تمہیں پرائم منسٹر بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے سیاست۔ یہ سیاست نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہو جانا اور میں اس کے مطابق بات کروں۔ یہ تو حماقت ہے، سیاست نہیں ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، جب تک وہ پولیٹکس کے نارمز کو، اس کی بنیادی اخلاقیات کو نہیں سمجھے گی، جب تک اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ آج میں جو کہہ رہی ہوں کل مجھے اس کا بھگتان دینا پڑے گا، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، ٹھیک ہے؟ مولانا فضل الرحمان بہت انٹیلیجنٹ پولیٹیشین ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے؟ آج وہ گئے ہیں ان کے پاس، انہوں نے ان کو ویلکم کر۔ ایک وقت کے آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف بھی گئے تھے عمران خان کے پاس جب وہ گرے تھے اسٹیج سے، بالکل وہ شوکت خانہ میں ان کی تیمارداری کے لیے گئے تھے۔ بالکل۔ آپ آگے سے کیا کرتے ہیں؟ اب کل کو جیل سے نکل آتے ہیں اور انہیں دوبارہ سے کوئی سپورٹ مل جائے تو پھر وہ گالیاں دینی شروع کر دیں گے۔ یہ کریکٹر ہے آپ کا۔ آپ کو اپنے کاموں سے، اپنے کریکٹر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ زرداری صاحب جو اس وقت بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی جو بات کر رہی ہے، اس سے بھی نظر آ رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کل کو، میں نے بہت پہلے بھی ایک بات کہی تھی، پاسبل ہو سکتا ہے کہ کل کو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے ہوں، ممکن ہے، اور اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ۔ بالکل، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی پہلے بھی سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں ہاں جی ملے، اور اگر مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ آتے ہیں تو فضل الرحمان صاحب کا تو ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں جی، وہ تو اسی کے ساتھ جاتے ہیں جس کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں نا ان کا اپنا ایک اپروچ ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے بڑے ڈیڈ لاک لگائے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ این آر او کی بھیک مانگ رہے ہیں اور میں نہیں دوں گا، اصل میں یہ بات ہے کہ جب یہ لوگ آئیں گے ان کے پاس تو پھر یہی کہا جائے گا تو اب آپ کس چیز کا این آر او لینے کے لیے آئے؟ بالکل، این آر او تو ٹرمینالوجی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا، ایک اصطلاح کے طور پر ہو رہا ہے کہ آپ پچھلے کیے ہوئے کو کہتے ہیں کہ بھول جائیں، نئے سرے سے شروع کریں۔ تو جو پچھلا کیا ہوا ہے وہ اتنا کہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کو آسانی سے بھولا جا سکے۔ یہ ہے معاملہ جو آج کی ہماری پالیٹکس ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔
میں سیاستدانوں سے صرف اتنا ہی اس گفتگو کے آخر میں کہنا چاہوں گا، سیاست کو سیاست رہنے دیں، اس کو کھیل مت بنائیں، اخلاقیات کا جنازہ نہ نکالیں۔ اجازت دیجیے گا، ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔